عامر صاحب مجھے یہ بتائیے، یا تو آپ لوگ ڈیجیٹلائزیشن ہونے دیں، تنقید نہ کریں، ورنہ ہم جیسے لوگ پتھر کے دور میں چلے جائیں گے۔ جی وہ آج جس طریقے سے اسمبلی کے اندر اس کی پروسیڈنگز ہوئیں تو وہ یہ کہ جو آئی ٹی کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں آج کل زندگی کا حصہ بن گیا ہے انٹرنیٹ، پورا ملک اس سے ڈسٹرب ہے، ہر نظام پورا ڈسٹربڈ ہے، اور یہ ایک مذاق بن کے روز ایک سرکس بنا کے رکھ دیا، روز اس کے اندر ایک نئی چلی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ شارک کھا جاتی ہے کیبل، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ آج یہ جس طریقے سے نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، پہلے ہمیں بتایا گیا تھا جی ہمارے ہی حق میں جو ایک ڈیجیٹل اتھارٹی بنا رہی ہے، ہمارے اس کے اوپر ہی بے تاجہ سوالات تھے۔ آج ایک نئی ٹرک کی بتی انہوں نے لگا دی ہمیں کہ جی ڈیجیٹل آئی ٹی بنا رہے ہیں اور ڈیجیٹل کوئی ماسٹر پلان بن رہا ہے۔ پہلے تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ ہے کیا۔ ریاض اگر آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ ڈیجیٹل آئی ٹی کیا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسمبلی کے اندر اس پہ کوئی ڈیبیٹ زیادہ نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ یہ کل کابینہ نے باقاعدہ اس کو منظور کیا، یہ پہلا ایجنڈا آئٹم تھا اور خاموشی سے اس کو منظور کیا گیا، اور ون لائنر جو ہے وہ صرف آیا کہ جی کابینہ نے منظور کر لیا، اور وہ تھا نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ بائیو میٹرک پالیسی فریم ورک۔ اب یہ اچھا خاصا کوئی، جب میں اس سے گو تھرو ہوا تو کوئی 150-200 صفحات کا فریم ورک ہے، جس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں کہ اسٹونیا اور اس ان ممالک میں اس طرح کی آئی ڈیز موجود ہوتی ہیں۔ یہ آئی ڈی بیسیکلی ہوگی کیا، یعنی ایک ایسا ڈیٹا بیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک کے تمام ریکارڈ، جس میں آپ کا ڈومیسائل، آپ کے ٹریولنگ، آپ کے بینک اکاؤنٹس، آپ کے ٹیکس کے ریلیٹڈ معاملات، آپ کا نکاح نامہ، بچے، فیملی ٹری، یہ تمام آپ پورے دنیا میں کہیں بھی گھومیں اور آپ پاکستان کے شہری تھے، وہ تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے یکجا کیا جائے گا ایک جگہ پہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ یوسیز لیول پہ اور مختلف جگہوں پہ ایلینز جو ہے وہ ڈیٹا میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس ویریفیکیشن کی چیزیں نہیں ہوتی، غیر ملکی آ جاتے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جو آئی ڈی کارڈ پہ جو چپ ہے اس کو مستقل یوز جو ہے وہ بالکل کسی طور پہ نہیں کیا جا رہا۔ تو چودھری نثار علی خان کے زمانے میں 1516 میں اس چپ کا آغاز کیا گیا، لیکن آج تک جو ہے پیسے کلیکٹ کیے جا رہے ہیں نادر کی طرف سے، لیکن اب جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پہ استعمال کرنے کا پلان بھی کیا جا رہا ہے کہ اس چپ کے اندر ساری معلومات ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ ایک پیرل پورا ایک ڈیٹا بیس ہوگا ہر شہری کا، جس میں اس کا سارا جو فٹ پرنٹ ہے پوری زندگی کا وہ وہاں موجود ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ اس کی پروٹیکشن، اس کا مس یوز، اس کے حوالے سے بہت بڑے کنسرن جو ہیں وہ آئندہ آئیں گے۔ رائٹس کی جو باڈیز ہیں ڈیجیٹل رائٹس کی، اور وہ ساری جو اس کو دیکھیں گی کہ اس کو کیسے دیکھا جائے گا کہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ مس یوز ہو جائے، اس کو ابیوز کیا جائے۔ یہ ڈیٹا کہاں پہ ہوگا؟ کیا یہ نادرا کے پاس ہوگا؟ یہ ایک پیرالل ایک اور باڈی ہوگی، اور اس کو کون دیکھے گا؟ اس کی پرائیویسی کی جو ہے میٹرز کیا ہوں گے؟ جس طرح ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں تو کوئی بھی ٹیکس جو ڈیٹیلز نکالتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ الرٹ آ جاتا ہے قسم کا کہ کس نے اس کی آئی ڈی سے اور کس کی آئی ڈی سے آیا اور کس نے یہ ٹیکس کی ڈیٹیلز دیکھی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کیا ہوگا اور یہ مس یوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگوں کی پرسنل معلومات، امیونائزیشن سے لے کر میڈیکل، ہیلتھ، ایجوکیشن، تمام ساری معلومات اس پہ۔ تو یہ بہت بڑا ایک جہاں پہ ایک ہمیں ایک ایلیفنٹ نظر آ رہا ہے انفارمیشن کا، دوسری طرف ایک بہت بڑا اوور آرچنگ ایک ایسا جو ہے وہ انفارمیشن کو ابیوز کرنے کا اور جو ڈیٹا کو ابیوز کرنے کا ایک آلہ جو ہے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسے ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہوتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں میرے خیال اس پہ مزید ڈیبیٹس ہوں گی، اور آج کل بھی میڈیا میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنجنگ فیکٹر ہوگا آنے والے دنوں میں۔ ریاض خاص طور پہ یہ جو جس طریقے سے کیا گیا ہے کہ آج وہ کمیٹی کے اندر بھی اور اسمبلی میں بھی انہوں نے شور مچایا ہے کہ ایک دم سے اوور نائٹ جو ہے رات کے 10 بجے غالباً کل جو ہے ان کو یہ بل کی کاپی بھیجی گئی، اور آج بھی کوئی زیادہ مفصل ڈیبیٹ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی بس وہ نیشنل اسمبلی میں ہی ہو جائے گی، اور بڑا ضروری ہے ورنہ 1.5 مہینے کا پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا ہمارا۔ بالکل ایسی ہے، گورنمنٹ بہت زیادہ رش میں لگ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ چاہتے ہیں کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اس جو ہے یہ جو ڈیجیٹل جو نیشن، یہ ایک اور بل ہے، اور بڑا ایک 17 پیجز کا بڑا ایک بل ہے، جس میں 3 کمیٹیز ہیں، جس میں پہلی جو کمیٹی ہے جو اوور آل جو پی ایم کی سربراہی میں ہوگی، نیشنل ڈیجیٹل جو کمیشن بنے گا، وہ ایک بنے گی جس میں چیف منسٹرز ہوں گے، جس میں انفارمیشن کے جو منسٹر ہیں، پھر انٹیریئر کے منسٹر، پورے
ایک 17-18 رکنی جو ہے وہ باڈی ہوگی, پھر ایک اور باڈی بنائی جائے گی جو ساری اتھارٹی کی اوور سائٹ کمیٹی ہوگی. تو بڑا بیوروکریٹک لینگویج اور یہ سارا جس کو کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے یہ بظاہر تو آپ کی والی بات کہ بیوروکریٹک ورڈز میں اور کلیشیڈ اور یہ جارگن جو یوز ہوتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ برطانیہ میں یہ ہوتا ہے, امریکہ میں یہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ اس طرح کی باڈیز آپ بنا رہے ہیں, اس کی ٹرانسپیرنسی کیا ہوگی؟ امین الحق صاحب نے کل بھی انہیں پوسٹ پون کیا کمیٹی میں, آج بھی پوسٹ پون کیا. شیزہ فاطمہ کے پاس تفصیلات نہیں ہے بتانے کو, حالانکہ وہ خود یہ کہتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے یہ لکھا ہے. پتہ نہیں انہوں نے ٹائٹل اپنے ہاتھ سے لکھا ہے یا سارا بل ہی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. پر یہ کافی سارے ایشوز کٹھے جڑ گئے ہیں. یہ تو ایک ڈیجیٹل آئی ڈی والا مسئلہ ہے, ساتھ میں جو ہے وہ ڈیجیٹل اتھارٹی چل رہی ہے, پہلے ہی اس کے اوپر بڑے تحفظات ہیں. اور یہ آج ان کی میں پڑھ رہا تھا کہ جی سائبر کا ایک دم سے انہوں نے بہت زیادہ سائبر حملوں کے حوالے سے, اور کہ جی نیشنل سیکورٹی کا باگی جو ہے وہ دوبارہ ریز کی گئی ہے کہ جی بہت زیادہ ہمارے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں یہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں, مگر اس سے ایک عام آدمی کی انٹرنیٹ کی زندگی تو ڈسٹرب نہیں کی جاتی ہے. ریاض فریہ نے جو یہ بات کی ہے نئے سال کے حوالے سے, تو ہماری جو امیدیں تھیں کہ یار اس کے مسئلے کا حل نکالیں گے اور شاید کوئی نئی شروعات ہوگی, پرانی چیزوں کا درست کی جائیں گی. تو یہ جو دوید دے رہی ہیں کہ اگلے سال بھی یہی معاملات رہیں گے, بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہت برا حالات لگ رہے ہیں کہ یہ جس طرح اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ٹی کے نام کے اوپر جو ہے مزید آپ کے اوپر قدریں کلیئرلی نظر آ رہی ہیں وداؤٹ اینی ڈبیٹ, وداؤٹ کوئی انفارمیشن کے. عامر صاحب یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. آج کل سے جب یہ کابینہ سے آئی ڈی والا سلسلہ جو ہے وہ پاس ہوا, اس سے 2 دن پہلے بھی میں کوشش کرتا رہا کہ مجھے اس کا جو فریم ورک کا ڈرافٹ ہے اس کی ہارڈ کاپی مل جائے, فل سافٹ کاپی مل جائے. ایک نظر تو میں نے دیکھا ہوا ہے لیکن فل مل جائے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے. ایسی چیزوں کو پوری دنیا میں اپلوڈ کیا جاتا ہے ویب سائٹس وغیرہ پہ ڈیبیٹس کے لیے, اور اس دیکھا جاتا ہے رائٹس ایکٹیوسٹ کیا کہتے ہیں, ڈیجیٹل سیکیورٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں, اس پہ انالیسس ہوتا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو لیا جاتا ہے. اس پہ تو مجھے نہیں یاد پڑتا, مجھے تو میں نے سنا بھی نہیں تھا اس فریم ورک کا نام جو انہوں نے آئی ڈی والا وہ کیا ہے. تو آج میں سارا دن کوشش کرتا رہا, پرائم منسٹر آفس سے پھر لا منسٹری میں نے چکر لگائے, تقریباً کو 8-10 جو افسران تھے اور سیکٹری سمیت ان کے دفاتر میں گیا. کسی جگہ سے مجھے جو لوگ متعلقہ تھے براہ راست مجھے نام لے کے بتایا گیا کہ یہ لوگ ان کمیٹیز میں شامل تھے جنہوں نے یہ فریم ورک بنایا ہے. ان کے پاس کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو پہلے سے بنایا گیا. میں نے کہا آپ کسی کا نام بتا دیں, آپ یہاں پہ اتنی سینئر چیزوں کو دیکھتے ہیں, ڈرافٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو کسی کو ہم نہیں بتا سکتا, اور یہ وہ سارا. نہیں, آج شیزہ فاطمہ نے کہا یہ میں نے خود یہ بل بنایا ہے, تو وہ پہلی دفعہ الحمدللہ وہ خواجہ آصف کی رشتہ دار ہیں, وہ سیدھے ہی منسٹر بن گئی ہیں. مجھے نہیں پتا ان کو لیجسلیشن ڈرافٹ کرنے کا کتنا تجربہ ہے, یا آئی ٹی کی بھی ایکسپرٹیز کچھ نہیں ہے. ریاض اس کو ذرا سم اپ کریں کہ پہلے ہی کیا کسر رہ گئی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہیں, مقدمات جا رہے ہیں, پھر جو ہے لوگوں کی جو ہے آئی ڈی جو ہیں وہ تھروٹل کی جا رہی ہیں, یوٹیوب بھی نہیں چل رہا, واٹس ایپ بھی نہیں چل رہا. تو ابھی اور کیا ایسی ضرورت رہ گئی ہے جو پہلے نہیں ہو پا رہی کہ نئے قوانین اور نئی اتھارٹیز. عامر صاحب ایک چیز اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. آپ نے ذکر کیا کہ یہ شیزہ فاطمہ نے یہ بل خود بنایا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے جب لا منسٹر 26ویں آئینی ترمیم ہوتی تھی, اس رات کو ہم پارلیمنٹ میں ہی تھے, تو رات تقریباً 9-9:30 کا ٹائم تھا, یعنی سارا دن یہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آتے جاتے رہے. رات 9:30 بجے صحافیوں نے پوچھا جی ڈرافٹ آپ کے پاس ہے, کدھر ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے ڈرافٹ مل گیا, مجھے ڈرافٹ مل گیا ہے. تو رات کو 9:45-11 بجے ان کو ڈرافٹ ملا, اپنے ہاتھوں سے جو یہ کہتے ہیں ہم نے ڈرافٹ بنایا ہے. اٹارنی جنرل سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا. اس دوران جب ہم نے اپنے ذرائع سے بات کی تو اگلے دن جو تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا وہ کابینہ نے پاس کر دیا تھا اور صدر کے پاس پہنچ چکا تھا. اٹارنی جنرل نے کہا, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اینی سچ تھنگ. تو مطلب یا تو وہ اگین بظاہر جھوٹ بول رہے تھے یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, پتہ نہیں فائل پہ جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یا فائل کے اندر جو کچھ ہے وہ انہوں
نے لکھا ہے اس کا پتہ کوئی نہیں ہے. لاسٹ آپ کے اس کی طرف آتے ہیں, دیکھیں رہ کیا گیا ہے. انہوں نے کوشش کی کہ جتنے وی پی این سے ان کو کنٹرول کیا جائے. پتہ چلا کہ آدھے سے زیادہ جو وی پی اینز ہیں وہ اب آ گئے ہیں کلاؤڈ پہ, تو آئی پی ہر کچھ دیر بعد وہ اپنی چینج کرتے ہیں. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان وی پی اینز کو کنٹرول کیا جائے. کو 25,000 کے قریب تو کتنے وی پی این تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں رجسٹرڈ, لیکن باقی آدھے سے زیادہ اب پی ٹی اے کے چیئرمین نے کہا ہے ہم مزید جو ہے رجسٹرڈ نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے مزید رجسٹرڈ ہو نہیں سکتے. اب آپ کی والی بات کے صحافیوں کو پکڑنا, خبریں روکنا اور یہ سارا کچھ, اور مزید کیا رہ گیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا بہت جو کچھ آ رہا ہے یہ لیکیج جو ہو رہی ہے اس کو بھی مکمل ایئر ٹائٹ کیا جائے, اسٹریٹ جیکٹ پہنا دی جائے اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو کچھ بھی کر لیں, یہ آن لائن جو چیزوں کو کنٹرول کرنا یہ اب وہ دور نہیں رہا. یہ ڈیمیج تو بہت حد تک ہو گیا ریاض, ڈیمیج تو بہت حد تک, ڈیمیج تو بالکل بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے پہلے ہی. اور